أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کی صحت کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو ملائکہ کی، فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ اگر تم طلوع فجر کے ساتھ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کہہ لو، 100 بار کہہ لو، تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے اور 7 دن بعد آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کثرت سے دنیا آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ حوالہ جو دیا گیا تھا وہ لسان المیزان کا تھا اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المواہب کا تھا۔ عرض یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور کئی محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، جیسے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجروحین میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب گڑھ کر منسوب کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے موضوع روایتوں کو جمع کیا ہے، اور ابن القیسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت التذکرہ فی الاحادیث الضعیفہ میں اس کو ذکر کیا، جس میں انہوں نے موضوع وغیرہ احادیث ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرۃ الحفاظ میں بھی ابن القیسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور لسان المیزان کا حوالہ تو خود پوسٹ میں موجود تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے لسان المیزان میں۔ گویا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور مشہور ویب سائٹ islamqa.info پر بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ فتویٰ نمبر ہے 1,10,949۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز اور حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اس حدیث میں، اس روایت میں جو دعا کے الفاظ ہیں ان کو بنا تخصیص کے کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، کسی بھی موقع سے پڑھ سکتا ہے، بس اپنی طرف سے نہ دن کی تخصیص کریں، نہ وقت کی تخصیص کریں، نہ تعداد کی تخصیص کریں، اور نہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اس طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔